الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو. قرآن مجید کا جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ پر لوگوں سے اہل بیت کے ساتھ محبت کا سوال کیا ہے. یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے. جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. حضرات، اہل الحدیث کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، بنات، داماد، نواسے، نواسیاں، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. اور اہل بیت میں جو ممتاز ہستیاں ہیں ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں دلی محبوب ہوں اس کا علی بھی دلی محبوب ہے. من کنت مولاہ فعلی مولاہ.
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی اہل بیت میں سے ممتاز ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہکتے ہوئے خوشبودار پھول قرار دیا ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر سوار کیا کرتے تھے، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بوسوں کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو کر اپنی امت کو شہادت کی خبر دی تھی کہ یہ میرا بیٹا حسین امت کے ہاتھوں قتل ہوگا، شہید ہوگا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ایمان میں داخل ہے۔ جتنی بھی عقیدے کی کتابیں ہیں اس میں یہ تقسیم موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت کے ساتھ محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور جن لوگوں کا اہل بیت کے ساتھ بغض ہے ان کے ساتھ بغض کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لیے دعا گو ہیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ احب اللہ من احب حسینہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دے کر دنیا سے چلے گئے، اور مسند احمد میں حسن لذات ہی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خواب دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں پراگندہ حالت میں ایک شیشی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کا خون جمع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا دم الحسین و اصحابہ، یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ فرماتے ہیں جس دن کے بارے مجھے خواب آئی اسی دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ دو روایتیں، ایک سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، عراقی نے سوال کیا مچھر کے قتل کے بارے میں، فرماتے ہیں نبی کا بیٹا مار دیا تب تو کسی سے پوچھا نہیں، اور مچھر مارنے کے بارے میں پوچھتے پھرتے ہو۔ دوسری روایت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ یہ عراقی قاتل ہے۔ حضرات قاتل کون ہے؟ تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے روافض کا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قاتل قرار دیتا ہے، اور اسی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اور یزید کی تکفیر کرتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روافضہ کا شیعہ
کا یہ نظریہ کہ یزید کافر ہے یہ باعث تعجب نہیں، کیونکہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی کافر کہتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے، یزید جو ہے یہ صحابی ہے، اور اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے امت مسلمہ پر عظیم احسان کیا ہے۔ بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یزید قتل حسین سے بری ہے، اور اپنے اس موقع پر وہ کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ محمد بن حنفیہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے یزید کی تعریف کی ہے۔ فواللہ العظیم یہ بات بالکل کپ ہے۔ محمد بن حنفیہ کا بھائی حسین مظلوم شہید کر دیا جائے، اس کے سر کو تخت پہ ڈال کر پھرایا جائے، گھمایا جائے، اور قاتل اس کے چہرے کی توہین کرے کہ وہ چہرہ جس چہرے کو میرے پیغمبر نے بوسوں کے ساتھ مزین کیا ہے، لکڑیے مارتا تھا ظالم اس پہ۔ حضرات یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہے کبھی نہیں ہو سکتا کہ محمد بن حنفیہ کبھی تعریف کرے۔ دوسری بات کہ زین العابدین نے امیر المومنین کہا ہے، اس روایت کے دو راوی واقدی وہ بھی کذاب، اس کا استاد وہ بھی کذاب، اور اس روایت کو بیان کرنے والا دونوں سے بڑا کذاب۔ استاد شاگرد دونوں کذاب ہیں، اور جو اس جھوٹی روایت کو بیان کرتا ہے وہ بڑا کذاب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ سلف سے لے کر خلف تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر اب تک اہل الحدیث کے جتنے بھی ائمہ محدثین ہیں، سب کے سب یزید سے ناراض ہیں۔ یہ دو میں نے گروہ آپ کو بتائے ہیں، ایک شیعہ کا اور ایک ناصبیوں کا۔ اب یہ دو باتیں کرنے کے ساتھ وہ دو باتیں اور بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یزید جو ہے یہ تابعی تھا، آدمی ظالم ہو، فاسق ہو، کذاب ہو، قاتل ہو، اس کے اندر فسق و فجور پائے جائیں تو اس کے لیے تابعی ہونا یہ عزت کا باعث نہیں ہے۔ وہ اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ چاہے اس کی گرفت کرے چاہے اسے معاف کرے۔ تابعین پر جرح ہے، کذاب کی جرح ہے، بڑی بڑی کڑی اور شدید جرح ہے۔ علماء اور طلباء اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں نہیں چلو مان لیتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو پھر قسطنطنیہ پر حملہ بھی کر دیا۔ مجھے ایک بہت بڑے خطیب، بڑے نامی گرامی محقق نے فون کیا، کہتے چلے مان لیتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا، لیکن اس کے بعد قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو بخشا گیا۔ یہ بان متی نے کنبا جوڑا، کہیں کینٹ کہیں کا روڑا۔ سمجھ نہیں آتی ان مولویوں کی، ان محققوں کی، کہ قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا وہ سن 52 میں 52،
اور پنجابی چاند نے 52 اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا 61 میں، اور کہتے کہ اچھا حسین کو شہید کیا، بعد میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ سمجھ آئیے میں بات کی؟ کیسی عجیب بات ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، جھوٹ ہے۔ اب کہتے ہیں ٹھیک ہے، چلو یہ مان لیتے ہیں کہ بعد میں شہید کیا، لیکن جب نبی پاک نے کہہ دیا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، بخاری کتاب الجہاد باب قتال الروم میں یہ روایت موجود ہے، تو یزید جو ہے یہ اس کا مصداق ہے، کیونکہ صحیح بخاری کا جو درسی نسخہ ہے پہلی جلد صفحہ نمبر 158 اور کتاب کی دائیں طرف نصف سے کچھ نہیں کی، وہاں پر یہ روایت موجود ہے کہ جب ابو ایوب انصاری فوت ہوئے تو تب قسطنطنیہ پر یزید بن معاویہ امیر تھا۔ بس یہ روایت لی، اور جو ناسبیت کے چیمپئن ہیں وہ کہتے ہیں یزید جنتی، یزید جنتی، یزید جنتی، یزید جنتی۔ اب میں دلیل و برہان کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ، اور وہ گروہ ایک پہلا اولو جیش من امتی، ہر گروہ نہیں، پہلا گروہ جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہوا ہے۔ سنن ابی داود میں روایت ہے، کتاب الجہاد میں یہ روایت ہے 2512 نمبر، کہ اس قسطنطنیہ کے لشکر کے جو امیر تھے وہ صحابی رسول عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، خالد بن ولید بھی صحابی ہیں اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی۔ اب صحابی رسول اس لشکر کے امیر تھے، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یزید قسطنطنیہ کے آخری حملہ میں شامل ہوا۔ حافظ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں کہ سن 50 میں یہ شامل ہوا تھا، سن 50 میں، اور ابو ایوب انصاری فوت ہوئے جمہور محدثین کے نزدیک سن 52 میں۔ ابو زرع دمشقی کہتے ہیں کہ یہ سن 55 تھا، 52 لگا لیں، شامل ہوا 50 میں، آخری جو لشکر تھا، اور حدیث ہے پہلے لشکر کے لیے، اور یہ صحابی رسول قسطنطنیہ کے لشکر کے امیر ہیں، اور یہ فوت ہو رہے ہیں سن 46 میں۔ کب فوت ہو رہے ہیں؟ سن 46 میں۔ الاصابہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے ترجمہ میں لکھا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ٹھوس دلیل ہے جس کے ساتھ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یزید حدیث قسطنطنیہ کا مصداق نہیں۔ دوسری دلیل، قسطنطنیہ پر 18 حملے ہوئے ہیں۔ کتنے حملے ہوئے ہیں؟ 18۔ غافل نہ جانیے مجھے تیری ایک ایک ادا میری نظر نظر میں ہے۔ 18 حملے ہوئے ہیں، 9 حملے سردیوں میں ہوئے ہیں، 9 حملے گرمیوں میں ہوئے ہیں۔ اب جو حملے 9 گرمیوں میں ہوئے ہیں، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ الاصابہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام سفیان بن عوف ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لکھتے ہیں کہ یہ سفیان بن عوف جو گرمیوں کے لشکر تھے ان کے امیر تھے۔ گرمیوں کے جو لشکر تھے قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے والے، صحابی رسول سفیان بن عوف ان کے امیر تھے۔ اب یہ سفیان بن عوف جو ہے یہ 53 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ کس ہجری میں؟ 53۔ اب
9 گرمیاں کم سے کم بھی ہو تو 1 سال کا وقفہ ہوگا، کم سے کم بھی لگا لیں، 53 سے پیچھے جائیں، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 46، 45 اور یہ سن 44۔ تو اگر ہر سال کو جوڑ کر یہ 9 حملے بنائے جائیں تو یہ سن 44 میں پہلا حملہ بنتا ہے۔ اس دلیل اور برہان کی بنیاد پر بھی یزید اول و جیش کا مصداق نہیں ہے۔ تیسرا والا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، یہ المنتظم مجھے دے دیں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ میں لکھتے ہیں کہ یزید سن 26 میں پیدا ہوا ہے خلافت عثمان میں۔ کب پیدا ہوا ہے؟ خلافت عثمان سن 26 ہجری میں یہ پیدا ہوا ہے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں المنتظم فی تاریخ الامم والملوک ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن الجوزی الشہیر رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے۔ سنین کے اعتبار سے، سالوں کے اعتبار سے انہوں نے اس میں واقعات لکھے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں جہاں سے انہوں نے سن 32 کا آغاز کیا ہے۔ سن 32 کے آغاز میں سب سے پہلی بات کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ سن 32 میں ہوا ہے۔ تو جب سن 32 میں قسطنطنیہ پر پہلا حملہ ہوا، یزید اس وقت 5 سال کا بچہ تھا، 5 سال کا بچہ تھا۔ تو یہ 3 باتیں ایسی ہیں قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال ناس بھی ان 3 باتوں کا رد نہیں کر سکتا۔ حضرات، کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے، کیوں؟ کئیوں نے ادھار کھایا ہوا ہے ناسبیوں کی حمایت کرنے کا، کہتے ہیں کیوں جی شامل کیوں نہیں ہو سکتا؟ بچہ بھی تو لشکر میں جا سکتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں شمولیت کی کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو کوئی نہیں۔ پھر الٹا ہمیں کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سمیت کئی ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ سن 50 میں قسطنطنیہ کے حملے میں شریک ہوا۔ ہم کہتے ہیں سن 50 سے پہلے قسطنطنیہ کے کسی حملے میں تم یزید بن معاویہ کو نہیں دکھا سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حدیث، مولانا عمر شریف صاحب۔ حضرات، اب کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی ایک مضبوط دلیل ہے، بڑی پکی۔ کیا دلیل ہے؟ اس صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی، صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی۔ یہ جو چیمپئن ہے نا یزیدیت کے، یہ چیمپئن کہتے ہیں جی اس صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی۔ میں نے کہا آپ کا جو ایڈنٹی کارڈ ہے، شناختی کارڈ ہے، بنواتے ہیں، آپ حلف دیتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا، اس آئین کی پاسداری کے مطابق تم 2 کروڑ اہل حدیث، شیوخ الحدیث، استاد الحدیث، خطباء، علماء زرداری کو صدر مانتے ہو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ شیوخ الحدیث زرداری کو صدر مانتے ہیں، لہذا زرداری صاحب بڑے ہی افضل بندے ہیں، یہ امیر المومنین ہے۔ یہ تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ حضرات آئیے صحیح بخاری کتاب التفسیر میں مروان آیا، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے یزید کی بیعت، فرماتے ہیں ہریکلیہ اور یہ جعلی بادشاہ، کیا کہا؟ جعلی بادشاہ، ہریکل سے ہریکلیہ، جعلی بادشاہ۔ مروان کہتا ہے خذو، گرفتار کر لو۔ سپاہی پیچھے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جلیل القدر سے صحابی ہے، سیدہ عائشہ کے گھر پناہ لی، اور مروان نے قرآن کی آیت ان کے خلاف پڑھی۔ یہ روایت بخاری کتاب التفسیر میں، اُفِلَّ لَكُمَا، یہ تیرے خلاف قرآن میں آیت ہے
سیدہ عائشہ اندر سے بولی کہ آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں ہمارے خلاف کوئی آیت موجود نہیں، قرآن میں ہمارے حق میں ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے۔ حضرات، یزیدیت ایسا مرد ہے، یزید بچانا ہے، صحابہ کو لڑائیں گے، حضرت علی کی توہین کریں گے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ قتل حسین سے بری نہیں، کہتے ہیں پھر حضرت علی بھی عثمان کے قتل سے بری نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کئی پلیدوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی عثمان کے قاتل ہیں، اور کئی لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں محمد بن ابی بکر صحابی رسول، نعوذ باللہ انہوں نے عثمان بن عفان کی داڑھی نوچی۔ اللہ کہتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا، حافظو ذرا میرے ساتھ بولنا، ما الفت بین قلوبہم، آگے پڑھو بھائی، ولیکن اللہ الف، اب اللہ نے ان میں محبت ڈالی۔ یہ قرآن کی آیت قیامت کی صبح تک ہے۔ اور ظالموں، بتاؤ کیا 25 سال کے بعد تو نے اپنے رب کو جھوٹا کرنا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں محبت ہے، یہ کہتے ہیں نہیں محبت ہے۔ اللہ کہتے ہیں رحماء بینہم، یہ کہتے ہیں اشداء بینہم۔ اللہ کہتے ہیں رحماء بینہم، یہ کہتے ہیں نہیں اشداء بینہم۔ اور ظالموں جاؤ اٹھاؤ، اگر حوالہ میرا پیش کردہ غلط نکل آئے، رب ذوالجلال کی قسم ہے منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ علی عثمان بھائی بھائی تھے، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ کبھی علی عثمان میں جدائی ہوگی۔ ملا باقر مجلسی ہے، بہار الانوار میں لکھتا ہے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے نکاح کیا، اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے، پہلا نام ابو بکر رکھا، دوسرا نام عمر رکھا، اور تیسرا نام عثمان رکھا۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی بھابھی کا نکاح اسماء بنت امیس کا ابو بکر کے ساتھ کیا، اپنی بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب سے کیا۔ اور حضرات، یہ علی بن ابی طالب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ کس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ عثمان کے۔ اور حضرات، اسی پر بس نہیں، ریاست اسلامیہ میں سب سے اہم ترین جو گورنری ہے وہ مدینہ کی گورنری ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد مدینے کا گورنر کس کو بنایا؟ ان سے پوچھو، ان نسبیوں سے پوچھو، شیعہ سے پوچھو۔ اور ظالموں، کیوں کتمان حق کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد مدینے کا گورنر جس کو بنایا ہے وہ عثمان بن عفان کا بیٹا ابان تھا، ابان بن عثمان بن عفان۔ اور تم کہتے ہو وہ آپس میں لڑتے تھے، اور کئی کہتے ہیں حسن و حسین نے سازش کی تھی، دروازے پر اس دن دونوں تھے۔ میرے نبی کہتے ہیں زبان بند کر لو، لا تسبوا اصحابی، میرے یاروں کے بارے میں زبان کھولنی۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا غزوہ بدر بیان کرتے ہیں، احد بیان کرتے ہیں، احزاب بیان کرتے ہیں، کبھی جمل بھی بیان کر دے۔ میں نے کہا گھر میں کبھی تمہاری امی اور ابو کی لڑائی ہوئی ہے؟ کہتا کئی دفعہ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ میں نے کہا کبھی آپ نے اپنے دوستوں کو کہا ہو یارو اکٹھے ہو جاؤ، آج ایک فنٹیسٹک ٹاپک آپ کو دلچسپ موضوع سناؤں گا، ابو امی لڑے ہیں۔ اور میں نے کہا اللہ کی قسم علی ہمارا روحانی باپ ہے اور عائشہ مومنوں کی ماں ہے۔ اور میرے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنی نہیں۔ اور یزید کے دفاع میں سب سے پہلے حضرت علی کو بھونکے گا، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قاتل کہے گا،
نہ جانے کیا کیا کچھ کہے گا، اور تھا ساتھ نے کہا تھا اللہ کی قسم ہے میرے سر کے درمیان آرا رکھ کر میرے بدن کے 2 ٹکڑے کر دو، میری زبان سے علی کے بارے میں بات نہیں نکل سکتی۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ صحابہ سارے صاحب ایمان تھے، عادل تھے، جھگڑا ہوا، انہوں اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کو جنت دے دی ہے، اور تو آج 15ویں صدی میں بانسری بجا رہے، یوں تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا۔ مالک کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی۔ حضرات آگے چلیے، یزید کے دفاع میں اور بھی بڑی ادھر ادھر کی باتیں بنائی جاتی ہیں کہ رشتہ داریاں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کی کوئی رشتہ داری یزید سے ثابت کر دو، ثابت کرنا تمہارا کام ہے، کتاب کے برابر 5-5 ہزار کے نوٹ تول کر دینا ہمارا کام ہے۔ آؤ اب آئیے میں وہ دلائل عرض کرتا ہوں جو امت مسلمہ کے فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ کا اتفاقی موقف ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اتفاقی۔ اور میں 8 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ملک پاکستان میں رافضیت پھیلنے کا صرف ایک سبب ہے کہ تم نے حسین کو چھوڑ دیا۔ اگر تم حسین کے ساتھ ہوتے ان لوگوں کو پھیلنے کا موقع نہ ملتا۔ حضرات، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم کربلا، شہید کربلا، اللہ کی قسم ہے جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، جو اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، آپ وہ جھلک اگر کتابوں سے پڑھ لیں، 15ویں صدی میں وہ ظلم اگر کسی پر ہوتا ہوا دیکھ لیں، آپ کبھی برداشت نہ کریں، آپ کے اعصاب جواب دے جائیں، اور حالت یہ ہو کہ سانس لینا بھی مشکل ہو۔ ایسے ظلم و ستم اہل بیت پر کیے گئے۔ اب آئیے یزید کے بارے میں جو اتفاقی موقف ہے، سب سے پہلی بات میں نے کہا ہے بھائی 14 صدیوں میں صرف ایک بندہ پیش کر دو جس نے یزید کی تعریف میں صرف کسی کتاب پر ایک نقطہ لگایا ہو۔ بھائی یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ 14 صدیوں میں سے صرف ایک بندہ، صرف ایک۔ یہ تاریخ کی جو روایات ہیں بلا سند، مورخین کہتے ہیں کیلا 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 کیلا، آواز آندی ہے کتھوں آندی ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ شیعہ کا ماخذ بھی وہی ہے، ناسبیوں کا ماخذ بھی وہی ہے، نہ ان کا منہ ہے، نہ دم ہے، نہ سند ہے، کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، کہنے والا کون؟ تیرا معیار بھی وہ ہے، شیعہ کا معیار بھی وہ ہے۔ اور جو بات بھی انشاءاللہ میں کروں گا، میرا معیار قرآن حدیث ہے، اور میرا معیار شارع سلف ائمہ محدثین ہے۔ میں نے پہلی بات کی ہے کہ محدثین میں سے کوئی ایک بندہ جس نے یزید کی تعریف میں صرف ایک نقطہ لگایا ہو، بس ایسے تعریف میں نقطہ، بس یوں قلم کو یوں رکھ دیا ہو۔ دوسری بات، ائمہ محدثین میں سے کسی ایک نے نامزد یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسری بات، ائمہ محدثین میں سے کسی نے یزید کو روایت میں قبول کیا ہو۔ یہ 3 باتیں، کسی نے تعریف کی ہو، کسی نے رحمت اللہ علیہ کہا ہو، اور تیسری بات ہے کسی نے روایت میں سے قبول کیا ہو۔ نہ روایت میں قبول، نہ درایت میں قبول، نہ کسی نے نامزد رحمت اللہ علیہ کہا ہے، اور نہ ہی کسی شخص نے اس کی تعریف کی ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے احادیث عرض کرتا ہوں۔
صحیح بخاری میں پہلی حدیث، یہ حدیث ہے 7058 نمبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت الصادق المصدوق یقول ہلکت امتی علی یدی غلمہ من قریش فقال مروان لعنت اللہ علیہم غلمتا فقال ابو ہریرہ لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سچوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، میری امت کی ہلاکت قریشی جوانوں کے ہاتھوں ہوگی، ایک دوسری روایت میں بیوقوف چھوکرے اور لونڈے ان کے ہاتھوں ہوگی۔ مروان نے کہا اللہ ایسوں پر لعنت کرے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں ان کے نام لوں تو میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے ان کے جور اور ظلم کی وجہ سے نام نہیں لیے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری کی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ قریش کا پہلا چھوکرا جس کے ہاتھوں امت کی ہلاکت ہوئی، اولہم یزید بن معاویہ، امت کی ہلاکت جس کے ہاتھوں ہوئی وہ یزید بن معاویہ تھا۔ کیوں؟ سب سے پہلے ایک حسین اور اہل بیت کا قتل ہوا، دوسرا ظلم سن 63 میں مدینے پر حملہ ہوا، 700 صحابہ کرام کو قتل کروایا ظالم نے۔ اور تم حسین کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم 3 دن تک پیغمبر کی مسجد میں نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی، اور کسی کافر نے آج تک مسلمانوں پہ وہ ظلم نہیں کیے جو اس پلید نے مسلمانوں پر ظلم کروائے، آج تک نہیں ہوئے۔ جب سے مسجد نبوی بنی ہے تب سے لے کر آج تک بے شمار صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، بے شمار تابعین کو قتل کیا گیا، لوٹا گیا مدینہ کو، 1000 عورتوں کے ساتھ جبری زنا کیا گیا، ایسے ایسے پلید کام کیے گئے کہ جن سے انسانیت بھی شرمندہ ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل مدینہ پر ظلم کرے گا اللہ اسے ایسے پگھلائے گا جیسے پانی میں نمک۔ اب بتاؤ اس حدیث کے بعد کیا لکھا ہے اسلاف نے، کہ اس سے مراد یزید بن معاویہ ہے کہ جب اس نے اہل مدینہ پہ ظلم کیا تو اللہ نے پھر اسے ایسے پکڑا اور ایسے ہی راک کر دیا جیسے نمک پانی کے اندر پگھل جاتا۔ اب ناس بھی کہتے ہیں یہ واقعہ رہا، ایک افسانہ، ایک کہانی ہے، گپ ہے، اور ظالموں تمہاری بے دم روایتیں، بلا سند روایتیں، وہ حقائق ہیں۔ اور وہ بات جو صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ صحیح بخاری ہے میرے ہاتھ میں، صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کی تشریح جو ہے یہ فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ یہ واقعہ حرہ کا ثبوت صحیح بخاری میں بھی ہے اور واقعہ حرہ کا ثبوت صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ متواتر واقعہ ہے، اور بے شمار جس میں صحابہ کرام قتل ہوئے، یہ فتح الباری ہے میرے ہاتھ میں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قتل فیہا من الانصار من لا یحصى عددہ ونہبت المدینہ الشریفہ وبدل فیہا السیف 3 ایام وکان ذلک فی ایام یزید بن معاویہ۔ یہ اہل مدینہ پر جو ظلم ہوا ہے یہ یزید بن معاویہ، اور کتاب السنہ خلال رحمت اللہ علیہ کی
امام احمد رحمت اللہ علیہ مہنا جو ہے فتح الباری اس کی جلد ہے 3 اور یہ دارالسلام کا نسخہ ہے، صفحہ نمبر 262 ہے، کتاب الجنائز میں یہ بات موجود ہے۔ اور باب ہے باب ما ینہا من النوح والبکاء والزجر عن ذلک، اس کے اندر ہے۔ حضرات اتنا ظلم ہوا کہ ام عطیہ یہ شرح پڑھیں اور صحابیات کہتی ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ نوحہ نہیں کریں گے، لیکن اہل مدینہ پر جو ظلم ہوئے وہ دیکھ کر ہمیں اپنے وعدے ٹوٹتے نظر آتے تھے کہ کرے کیا، اتنا ظلم۔ حضرات تیسرا ظلم عظیم صحیح مسلم میں، یہاں پہ صحیح مسلم ہے، کوئی شخص یہ نہ کہے شاید یہ تاریخی روایتیں ہیں، واقعہ ارہ صحیح بخاری میں موجود ہے، فتح الباری میں موجود ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم، یہ دارالسلام کی مطبوع ہے، کتاب الحج میں کتاب الحج کی روایت 3245 ہے۔ لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزا اہل الشام، ابن نمیر پلید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چڑھائی کی، وہ خانہ کعبہ کے اندر چھپ گئے، دروازہ کھولا اندر چلے، منجنیق لگوا کر اس نے خانہ کعبہ پر سنگ باری بھی کروائی اور آگ بھی لگوائی، یہ 3 ظلم کی۔ نبی کے بیٹے کو شہید کروایا، بے شمار صحابہ کا قاتل، اور بیت اللہ پر سنگ باری کر کے اسے آگ لگوانے والا ہے۔ اور یہ باتیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب احادیث سے ثابت ہے، کسی تاریخی کتاب کا نام نہیں لے رہا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، اور یہ بیت اللہ کا جلایا جانا کتاب الحج صحیح مسلم میں ہے۔ حضرات دوسری حدیث، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ہماری جماعت کے مایہ ناز محدث میرے بڑے بھائی الشیخ فضیلہ حافظ زبیر علی حافظ اللہ موجود ہیں، ان سے آپ ان روایات کی تحقیق آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے سینے میں ایمان ہے اسے ابو ہریرہ سے محبت ہے، راویوں کو بھی محبت نہیں اور ناسبیوں کو بھی محبت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اس لیے ناسبیوں کو ابو ہریرہ کھٹکتے ہیں، دکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، اس لیے راویوں کو بھی کھٹکتے اور دکھتے ہیں، ہمیں تو محبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم، دعا کرتے تھے اللہم لا تدرکنی سنۃ 60، یہ روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں ہے، تاریخ ابی ذرع دمشقی کے اندر بھی ہے، جز ابن ابی العباس کے اندر بھی ہے۔ اے اللہ مجھے 60 لا تدرکنی سنۃ 60، 60 عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ 60 والا سال، 60 والا سال۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ 60 والا سال مینوں نہ پائے، یعنی کہ 60 سال جڑی ہجری ہے مینوں زندہ نہ رکھی، 60 ہجری میں مجھے زندہ نہ رکھنا۔ اللہم لا تدرکنی سنۃ 60۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت حکماً مرفوع ہے، کہا کرتے تھے 60واں سال ابو ہریرہ کو نہ پائے، کیوں کہتے تھے؟ کہ یہ یزید بن معاویہ جو ہے یہ 60 کو بادشاہ بنا ہے، یزید بن معاویہ کب بادشاہ بنا ہے؟ 60 کو۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ 60
یہ والا سال مجھے نہ پائے، یہ والا سال مجھے نہ پائے۔ اور اٹھاؤ، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں کہ یزید بن معاویہ کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے یا اللہ 60 والا سال مجھے نہ پائے۔ نبی پاک نے بتایا تھا فتنوں کے بارے میں، حسین کی شہادت کے بارے میں۔ حضرات، تیسری حدیث مشکات کتاب القضاء والامارہ فصل ثالث میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن لذات ہی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من راس السبعین وعمارت الصبیان۔ نبی پاک نے کہا 70 کی دھائی کے سر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ 70 کی دھائی کے سر سے کس کی پناہ طلب کرو؟ اللہ کی۔ حضرات، یہ طلباء بیٹھے، علماء بیٹھے، اساتذہ بیٹھے ہیں، 1 سے لے کر 10 تک 10، 11 سے 20 تک 20، 21 سے 30 تک 30، 31 سے 40 تک 40، 41 سے 50 تک 50، 51 سے 60 تک 60، اور 61 سے لے کر 70 تک 70، 61 سے لے کر۔ اب نبی پاک نے فرمایا 70 کی دھائی کے سر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ علماء بیٹھے، 70 کی دھائی کا سر ہے 61، 62، 63۔ آؤ اس حدیث کا واضح اور منہ بولتا ثبوت، حسین کو شہید کرنے والا اس کی ایک امت ہے، اور وہ یزید بن معاویہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ تنقیح و روات ہے، یہ بڑی کتاب، یہ تنقیح و روات۔ میں اس لیے آیا ہوں، طلباء بیٹھے ہیں، حوالے نوٹ کریں، اس پر سوالات بھی ہوں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں تنقیح و روات ہے، جس کو لکھنے والے جماعت اہل حدیث کے مایا ناز جید اور متبحر عالم دین احمد حسن دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور ساتھ ابو سعید محمد شرف الدین المحدث دہلوی، اور اس پر نظر ثانی کرنے والے، استدراکات کرنے والے، تحقیق کرنے والے مولانا محمد حنیف بجانی رحمت اللہ علیہ۔ یہ آپ صفحہ نمبر 117 اور دوسری جلد ہے، دوسری جلد میں تیسرا حصہ، یہاں پر لکھا ہے کہ اس سے مراد من حکومت صغار الجہال کا یزید ابن معاویہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ہے کہ تعوذوا باللہ من راس السبعین، کہ 70 کی دھائی کے سر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اہل حدیثو تمہارے سردار لکھ رہے ہیں کہ اس سے مراد جاہل چھوکرا یزید بن معاویہ تھا۔ اب میں نے شیخ پورہ میں تقریر کی، ناسبیوں نے میرے خلاف بڑا پراپوگنڈا کیا، کہتے ہیں اس نے کافر کہا ہے، اس نے لعنتی کہا ہے، اس نے جہنمی کہا ہے۔ نہ ہم کافر کہتے ہیں، نہ نامزد لعنتی، اور نہ ہی جہنمی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنہ والجماع، ائمہ محدثین، اہل الحدیث کا اتفاق ہے کہ یہ یزید بن معاویہ ظالم بادشاہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے بری نہیں، واقع حرہ کے صحابہ اور تابعین کا قاتل یہی ہے، صحابہ کی توہین کرنے والا یہی ہے۔ اب کچھ ائمہ محدثین کہتے ہیں کہ اس پر لعنت کرنا جائز ہے، اور جمہور ائمہ محدثین کہتے ہیں کہ اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ لعنت کرنے والوں میں حافظ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے میرے پاس، الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید۔ جو شخص کہتا ہے کہ یزید کو برا نہیں کہنا، اس ہٹ درم متعصب کا رد، یہ 6 ہجری کی کتاب ہے جو اب اردو ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے۔
یہ 6 صدی ہجری کی. تو اہل سنہ کے 2 گروہ ہیں جی. صفحہ وائٹ ہے جی، یہ اب لے لیں. جزاک اللہ. الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید، یہ اہل سنت کے جلیل القدر امام ہے. تو اہل سنہ اس بات پر متفق ہے یہ ظالم بادشاہ ہے. اب جمہور کہتے ہیں کہ لعنت نہ کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر لعنت سے منع کیا، اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں، لعنت نہیں ڈالتے. لیکن اہل سنہ میں کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو لعنت ڈالنے کے قائل ہیں، جائز سمجھتے ہیں. یہ میں نے ان کا موقف آپ کے نوٹس میں لانا ضروری سمجھا ہے. حضرات اب یہ ایک موقف ہے. اب میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنائی ہیں. ہلاک امتی صحیح بخاری سے، اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 اور تعوذوا باللہ من راس 70. اتفاق کا ائمہ محدثین کا کہ ان تینوں حدیثوں سے مراد یزید بن معاویہ ہے. تینوں حدیثوں سے مراد کون ہے؟ یزید بن معاویہ. اب آگے چلتے ہیں اسلاف کا اس میں کیا موقف ہے. وقت جو ہے وہ مختصر ہے. میں نے تو شاہ صاحب سے عرض کیا تھا کہ گھڑی کے 12 بجے تو میرے بھی 12 بج جاتے ہیں. یوں صبح فجر سے اٹھتے کام کرتے 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 رات کب سونا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہمیں ہوتا کہ کب سونا ہے اور پھر کب آگے کام کرنا ہے. میں بحمداللہ تعالی جامعہ میں پڑھاتا بھی ہوں تو صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک جامعہ میں پڑھانا بھی ہے. پھر اس کے بعد رات کہیں نہ کہیں دفاع صحابہ میں، دفاع اہل بیت میں، دفاع حدیث میں، دفاع توحید میں، دفاع سنہ میں پروگرام بھی ہوتے ہیں. تو اب آئیں اختصار سے ائمہ محدثین کے چند حوالے ہم پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی تہذیب التہذیب ہے. کس کی کتاب ہے؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی تہذیب التہذیب ہے. فرماتے ہیں ارسل الجیوش الی الحسین فقتل، اس نے لشکروں کو بھیجا حسین کی طرف اور حسین کو قتل کر دیا گیا. دوسری بات ثم خرج اہل المدینہ علی یزید، اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی 63ویں سال میں. مسلم بن عقبہ جس کو مجرم بن عقبہ کہتے ہیں اس نے حکم دیا کہ مدینہ تیرے لیے 3 دن تک حلال ہے اور ان سے بیعت لے اس بات پر کہ یہ صحابہ تابعین ہمارے غلام ہیں، ہمارے بندی ہیں. اور پھر قتل بہا خلقا من الصحابہ والتابعین، اس نے بے شمار صحابہ کو بھی قتل کیا اور تابعین کو بھی قتل کیا. وَأَفْشَحَ الْقَضِيَّةَ إِلَى الْغَایَةِ، بڑے بڑے گندے کام اس بندے نے کیے ہیں. یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وہ لکھ رہے ہیں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا. اور حضرات یہیں پر بس نہیں، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ روایت لے کر آئے ہیں. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو بڑے نیک خلیفہ تھے، کبھی چڑیا تو کیا چونٹی بھی نہیں ماری. ایک بندہ آیا کہتا ہے امیر المومنین یزید، کہتے ہیں اتقول فی یزید امیر المومنین؟ نعم، اور تو نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے؟ جی ہاں جی کہا ہے. آنے لمبیا پاؤ تے 20 کوڑے مارو. کتنے کوڑے؟ 20. یہ تہذیب التہذیب میں روایت موجود ہے. یہ بھائی صفحہ ہے 228، میرے پاس یہ نسخہ 6 جلدوں والا ہے. یزید بن معاویہ والی جلد نکالیں، یہ روایت موجود ہے. اور امام احمد ابن حنبل کا صحیح قول آپ کو سنایا ہے، ڈاکو ہے ڈاکو، لوٹا مدینے کو، اہل مدینہ پر ظلم کیے. حضرات اب آئیے یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے بعد شمس العلماء شیخ الاسلام حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت کان قویا شجاعا ذا رأی وحزم وفتنہ وفصاحہ وکان ناصبیا فظا غلیظا جلفا، منہ پھٹ بدتمیز
گستاخ ناس بھی تھا، حضرت علی کی توہین کرنے والا تھا، یتناول المسکرہ ویفعل المنکرہ، نشائی بھی تھا اور کبیرہ گناہ بھی کیا کرتا تھا۔ یہ سیر ہے اعلام النبلاء، کیونکہ میں اکثر اپنی کتابیں مناظروں میں لے کر جاتا ہوں، میں نے بڑے نسخے نہیں رکھے، یہ سیر پوری جو ہے یہ میرے پاس 3 جلدوں میں ہے، یہ بڑا اچھا نسخہ ہے، طالب علم علماء اسے خرید کر رکھ لیں۔ اس کے اندر یہ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ کا اپنا موقف لکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا آغاز جو ہے وہ حسین شہید کے قتل سے اور انجام اہل مدینہ صحابہ اور تابعین کے قتل سے ہوا ہے۔ حضرات اس کے بعد آئیے، اس کے بارے میں ائمہ محدثین میں جو قبول روایت میں اس پر تبصرہ کیا ہے میں وہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس تقریب التہذیب ہے، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں یزید بن معاویہ ابن ابی سفیان الاموی ابو خالد ولیس بأہل ان یروی عنہ، اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی روایت کو لیا جائے۔ اور اسی طرح میزان الاعتدال میں یہ 4 جلد ہے، حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ جی نکلا ہے، مخدوح فی عدالتی لیس بأہل ان یروی عنہ، عدالت میں بھی مجروح ہے اور اس قابل نہیں کہ اس کی روایت کو قبول کیا جائے۔ تو ائمہ محدثین کے نزدیک بالاتفاق متروک راوی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا طریقہ ہے کہ وہ ائمہ محدثین کی جب وفات کا ذکر کرتے ہیں تو لکھتے ہیں توفیہ فی سنت فلاں فلاں فلاں، اور جب اس کی باری آئی تو توفیہ کا لفظ نہیں لکھا، کہتے ہیں ہلاک ہو، مردار ہوا ہے فلاں مہینے میں، دیر ہوا فلاں مہینے میں، فلاں مہینے میں مرا۔ اس کی موت کا ذکر بھی ائمہ محدثین نے ادب کے ساتھ نہیں کیا، یہ بات دیر میں رکھ لیں۔ یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، وجہ سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم ابراہیم نخعی کا وہ قول ہے کہ اگر بالفرض حسین کے قاتلوں میں شامل ہوں اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجھے بخش دے اور میں جنت میں بھی چلا جاؤں، بتاؤ حسین کے بابا محمد الرسول اللہ کا میں سامنا کس منہ سے کروں؟ اور ظالموں کیا منہ دکھاؤ گے نبی پاک کو کہ حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، حسین کو باغی کہتے رہے، حسین کو خارجی کہتے رہے، حسین کے قتل پہ خوش ہوتے رہے، علی پہ برستے رہے، حسن حسین کی توہین کرتے رہے، محمد بن ابی بکر کے ہاتھ حضرت عثمان کی داڑھی پکڑاتے رہے، صحابہ کو آپس میں لڑاتے رہے، کہتے ہیں یزید نہیں بچاؤ گے سب گوا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کو تھام لو، باقی جو جاتے ہاتھ سے چلے جائیں، باقیوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ نبی نے کہا ہے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اہل بیت ہے۔ اللہ کی قسم اہل حدیث اہل بیت کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ میرے پاس ہے حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ، اور نبی کے یہ ابراہیم نخعی کا قول جو ہے یہ موجم کے اندر ہے، یہ موجم ہے الکبیر لطبرانی کی، اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے 112 ہے، اور یہ جلد نمبر 3 ہے۔ اس میں ابراہیم نخعی روایت نمبر 2829 ہے، یہ اس میں موجود ہے، اس میں یہ روایت، اور اللہ کی قسم ہے ام سلمہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور شہادت کی خبر آئی، ام المومنین غش کھا کے بے ہوش ہو گئی، اور جب اٹھی کہتی ہے اللہ کی قسم ہے میرے کانوں نے جنوں کو روتے ہوئے سنا ہے۔ تو آج خوش ہوتا ہے؟ بتا قیامت کو اللہ کے پیغمبر کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہم کہتے ہیں ظالم بادشاہ تھا، فاسق تھا، قتل حسین سے بری نہیں، مدینہ کی حرمت کو پامال کرنے والا صحابہ کا قاتل ہے، کعبہ کی توہین کرنے والا ہے۔ بتا تو صحیح کون ہے تیرے ساتھ؟ 14 صدیوں میں سے کسی کا نام لے، اور عبید اللہ بن زیاد کی وکالت کرنے والوں اٹھاؤ توفت اللہ فتی کو۔ امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یزید نے اس کو گورنر بنایا تھا کوفہ کا،
قتل الحسین فی امارتہ، اس عبید اللہ بن زیاد نے پیغمبر کے بیٹے حسین کو اس کی حکومت میں قتل کیا۔ یہ تحفۃ الاحمدی یہاں پر پڑھی ہے میرے پاس، یہ پڑھی تحفۃ الاحمدی، یہ صفحہ نمبر ہے 262، اور یہ باب و مناقب الحسن والحسین، کہتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی سفیان مکان امیر الکوفہ عن یزید ابن معاویہ وقتل الحسین فی امارتہ۔ اور یہ ظالم کیا کرتا تھا؟ ظالم جو ہے چھڑی کے ساتھ حسین کے منہ پہ مارتا تھا۔ بے قذیب، لکھا بے غصن، بے قذیب بے غصن، اور حسین کے چہرے کی توہین کرنے والا اٹھا ترمذی کتاب المناقب کو، جب یہ قتل ہوا لوگوں کے مجمع میں سانپ آتا تھا اور اس کے چہرے پہ آتا جاتا ٹنگ مارتا داخل ہوتا، اسی جگہ جس جگہ پہ اس نے حسین کی توہین کی تھی اللہ نے اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے۔ خدا کی قسم ان ناسبیوں کو بھی اللہ عبرت کا نشانہ بنائے گا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارے اسلاف کدھر ہے، تم کدھر ہو۔ کسی نے رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، کسی نے تعریف نہیں کی، ظالم بادشاہ تھا، فاسق تھا، قتل حسین سے بری نہیں، صحابہ کا قاتل تھا، کعبہ کی توہین کرنے والا تھا، اور اس کے خلاف پیغمبر نے اپنی زندگی میں امت کو خبردار کیا، تعوذوا باللہ من راس السبعین ہلاک امہ، یہ حدیث موجود ہے، اور شارحین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ اس سے مراد یزید بن معاویہ ہے۔ حضرات اب آئیے ایک اور غلط فہمی، کہتے ہیں جی ابن تیمیہ نے کہا ہے چپ رہے، ابن تیمیہ نے کہا ہے چپ، یہ چپ شاہ بھی ناسبی ہے، ناسبیوں کے درجے ہیں، ناسبیوں کے درجے ہیں، اور میں اللہ مجھے معاف کر دے بات بڑھی ہے، ہو شاہ یزید کی حمایت کرے، میں کہتا ہوں 2 نمبر شاہ ہے، سیدھی بات ہے، سیدھی بھائی، اگر 1 نمبر سلف کے شاہراہ پر قرآن حدیث کے ساتھ اس کے باپ کو شہید کیا گیا ہے، اس کے نانا کا مذاق اڑایا گیا، بتا تیری بیٹی ہو دربار میں اور بکواس کرنے والے اس کی عزت کے بارے میں بکواس کرے، تیرے ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ کیا کیا ظلم نہیں ہوا۔ حضرات اب آگے چلیے، شیعہ کو تو ہم جواب دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، وہ تو کہتے ہیں نا جی بیعت کی تھی، بیعت کرنے والوں کا بتاؤ، ہم نے کہا تمہاری کافی کے اندر بھی لکھا ہے زین العابدین نے بھی بیعت کی تھی، تم پہلے ان کا حکم بتاؤ پھر ہم بتا لیں گے، کیونکہ بیعت کرنے والے تو کہتے ہیں کہ اگر یہ آزمائش ہے ہم صبر کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ ظالم ہو، مال چھین لے، مارے بھی، تم نے صبر کرنا ہے۔ ایک ہے خروج کرنے والوں پر کوئی ایسی بات نہیں کہی، انہوں نے بھی حدیث کی بنیاد پر یہ عمل کیا ہے کہ اس کے اندر فسق ہے، اور اس سے بہترین صحابہ اور ہستیاں موجود ہیں، وہ اس سے زیادہ حقدار ہے کہ ان کی بیعت کی جائے اور وہ خلیفہ ہو، اور جنہوں نے مصلحت کی بنیاد پر بیعت کو نہیں توڑا یا بیعت اختیار کی ہے تو انہوں نے بھی اس حدیث کی بنیاد پر کی ہے۔ حضرات شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ علماء احناف میں سے ہے اور بڑے معتدل ہیں، یہ حجت اللہ ہے ان کا، اور حجت اللہ کا آخری صفحہ ہے، بالکل آخری۔ میں جامعہ میں پڑھاتا ہوں تو میں نے طالب علموں کو کہا کہ حجت اللہ نکالے آخری صفحہ، تمام اہل حدیث مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ وفاق نصاب میں شامل ہے۔ تو شاہ ولی اللہ بڑے معتل مزاج ہے، ہمارے مشائخ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور بر صغیر میں جو توحید کا شو ہے اس میں ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ انہوں نے لکھا ہے من ہوا منافق او فاسق منہ الحجاج و یزید بن معاویہ تھا، کہ وہ بادشاہ جو منافق بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں جیسے حجاج بن یوسف اور یزید بن معاویہ۔ اب جو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی چپ چپ،
لا نحب ولا نسب، یہ لا نحب ولا نسب کا مطلب چپ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے محبت نہیں کرتے، ہم محبت نہیں کرتے، اور یہ کرتے ہیں۔ ہم محبت نہیں کرتے اور ناس بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم گالی نہیں دیتے، گالی نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چپ رہے۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبًا وَلَا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، نہ ہی کوئی عزت والا تھا اور نہ ہی اللہ کے ولیوں میں سے تھا، چنگا بندہ ہے ہی نہیں سی، یہ ابھی چپ ہے۔ اور کہتے ہیں حسین کا قاتل بھی یہی ہے، قاتل بھی یہی ہے، لیکن چونکہ نامزد لعنت ممنوع ہے اس لیے ہم کہیں گے، کیا کہیں گے ذرا سن لو۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ أَوْ أَعَانَ عَلَىٰ قَتْلِهِ أَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور جس نے حسین کو قتل کیا، حسین کے قتل پہ راضی ہوا، حسین کے قتل میں مدد کی، اللہ کی اس پہ لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور لوگوں کی بھی لعنت۔ بلکہ وہ کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں، بالفرض مان لیا جی، اس نے حکم نہیں دیا تھا، مان لیتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد قاتل ہے، کہتے ہیں جی قاتل ہے۔ کئی تو ایسے ہٹ درب ہے، کہتے ہیں نہیں وہ بھی نہیں قاتل ہے۔ عبید اللہ بن زیاد قاتل ہے جی، قاتل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ سر لے کر گیا تھا یزید کے پاس، کیا اس نے عبید اللہ بن زیاد کا سر اتارا تھا؟ سزا دینا واجب ہے، کتب علیکم القصاص، حکام کے لیے۔ کہتے ہیں ترک واجب پر بھی وہ باعث ملامت ہے کہ اختیار ہونے کے باوجود بھی نبی کے بیٹے حسین کے قاتل کو سزا نہیں دی۔ اب ساتھ ہی ناز بھی کہے گا علی نے بھی نہیں دی۔ بھائی وہ صحابہ ان کے بارے میں نبی نے کہا زبان بند تیری کھل گئی ہے۔ اب وہ قتل ہے اجتماعی، یہاں پہ قاتل نامزد ہے، یہاں پہ قاتل نامزد۔ خود کہتے ہیں یزید نے کہا قبح اللہ قبح اللہ قبح اللہ، اس نے کہا اللہ تجھے تباہ کرے تباہ کرے۔ یزید نے بھی قاتل سمجھ کے اسے برا کہا، خود کہتے ہیں۔ تو جب یزید نے بھی اسے قاتل سمجھا تو سزا کیوں نہیں دی؟ قاتل ہے بھی دربار پاس، کول دور بھی نہیں، طاقت بھی سب کچھ ہے۔ حضرات اب بات آسان سی، ایماندار نے دسیا سے گیس مہنگی ہو گئی، کون ذمہ دار ہے؟ وہ بولو، ڈر دے ہو، ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ کنیاں نمازاں چچیاں آمین آندے ہو؟ آدھے نے پنجا چ سنیا جی نا پنجا چ۔ اچھا ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے جاگ دے نے پہ۔ اچھا اچھا ہاں ہوں ماشاءاللہ ہے، کئی بچ آلے ہوں جی نے۔ ہاں حضرات سنیے ذرا، ابن تیمیہ نے کہا عزت والا بھی نہیں، اللہ کے ولیوں میں سے بھی نہیں۔ کہتے وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ وَالسُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، جہدے کول عقل ہے او دا موقف یہی ہے، جہدے کول عقل ہے او دا موقف یہی۔ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ وَالسُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ اور پھر لکھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں صالح بن احمد امام احمد کے بیٹے نے امام احمد سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں انہم یحبون یزیدا، اے یزیدی نہیں۔ فرماتے ہیں بیٹا وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقُلْتُ يَا أَبَا فَلِمَاذَا لَا تَلْعَنْ۔ فرماتے ہیں جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ یزید سے محبت نہیں کر سکے۔ کون کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل۔ اور نقل کرنے والے کون ہیں؟ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ۔ اور حضرات نیچے یہ بھی قول ہے هو الذی فعل بالمدینہ ما فعل، کتاب و سنہ خلال کا جو میں نے پہلے حوالہ دیا ہے، یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ بڑے کرتوت کیے۔ قلت وما فعل، کیا کیا؟ کہتے ہیں قتل من اصحاب رسول اللہ، نبی کے ساتھیوں کو اس نے قتل کیا۔
وفعلا، قتل بھی کیا اور بھی کچھ کیا. قلت وما فعلا، صحابہ کو قتل کرنے کے بعد اور کیا کیا؟ کہتے ہیں نہبہا، مدینے کو اسے ڈاکو نے لوٹا بھی ہے. کہتے ہیں فیذکر عنہ الحدیث، اس کی حدیث قبول کی جائے گی. فرماتے لا یذکر عنہ الحدیث، اور اس کی حدیث بھی قبول نہیں کی جائے. ہم کہتے ہیں لاؤ کوئی خوردبین لگا کر امام لے آؤ، کوئی محدث لے آؤ جو اس کے بارے میں بولے. اور جتنے حوالے ہم نے دیے ہیں انشاءاللہ اب بھی دکھانے کی ذمہ دار ہے، کل بھی دکھانے کی ذمہ دار ہے، میں موت تک دکھانے کے ذمہ دار ہوں، اور مر بھی جاؤں. یہ میری ذاتی لائبریری کی کتابیں ہیں بحمد اللہ تعالی. آپ کو یہ حوالے میری موت کے بعد بھی ان کتابوں سے ملے گی. آؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم سلفی 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 کہتے ہو. اور یہ ناسبی چیمپئن منہ اٹھا کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں تاریخی بے دم روایات کی بنیاد پر یاوہ گوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. اور حضرات، جو اہم بات ہے جو میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں، یہ یزید کے حق میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو شائع کرنے والے کون ہے؟ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یزید کے بارے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو شائع کرنے والا کون ہے؟ کراچی کے وہ الرحمان پبلشنگ والے منکرین حدیث ہیں جو یزید کے حامی ہیں اور اس کی حمایت میں کتابیں شائع کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں صرف ایک سطر ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اور 14ویں صدی سے پہلے ائمہ محدثین میں سے حضرات صحابہ تک، یہ اٹھاؤ ترمذی، یہ ترمذی میرے پاس پڑی ہے، ترمذی کے اندر صحابی رسول نے ان کی حکومت کو بدترین بادشاہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بدترین بادشاہ. ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. نکال دے، میں حوالہ دے دوں، طالب علم نوٹ کر لیں. یہ ترمذی دے دے. سبحان اللہ، ہوندے تسی انا للہ بھی نہیں پہن دے. حضرات، یہ میرے ہاتھ میں ترمذی، یہ روایت ہے. یہ صفحہ نمبر ہے میرے پاس جو دارالسلام کا اکٹھا سیاستہ مطبوع ہے، اس کے حوالے سے آپ کو صفحہ بتانے لگا ہوں. صفحہ نمبر ہے 1875. 1875 پر صحابی رسول کا یہ قول موجود ہے. 2262 نمبر روایت 2262 ہے. فرماتے ہیں بل ہم ملوک من شر الملوک، بادشاہوں میں سے بدترین بادشاہ ہے. اور حجاج بن یوسف کے بارے میں تو روایت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیشین گوئی ہے اس کے بارے میں. یہ قاتل اور اسی طرح امت کو قتل کرنے والا، صحابہ کو قتل کرنے والا یزید بن معاویہ ہے. اب ایک اور بات کہتے ہیں، اگر یزید پر تبرہ کریں گے تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فام کے مکلف ہیں. وہ غلط فیصلہ کریں پھر بھی جنتی، صحیح کریں پھر بھی جنتی. اور اگر اس بنیاد پر ان پر تبرہ کرو گے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر تبرہ کیوں نہیں؟ وہ بیٹا اس نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کو نہیں مانا، ان کی تعلیمات کو نہیں مانا، تو بیٹے کے نام ماننے سے یا بیٹے کے برا ہونے سے باپ کا کوئی قصور ثابت نہیں ہوتا. یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صرف ابھی چند